کر دیا مطلب لوگوں نے. اچھا شیخ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوئے، اور جب ان کو نبوت عطا کی گئی ایک عمر تھی، اس کے بعد میں مطلب ان کا شجرہ ملتا ہے، اور کافی پیغمبروں کے بارے میں کچھ شجرہ معلوم ہے. نوح علیہ السلام کے خاندان، آبا و اجداد کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور کس طرح سے ان کو یہ نبوت عطا ہوئی؟ کہ پہلے سے ان کو مطلب بچپن ہی سے اس طرح کے ماحول میں رہنے کا موقع ملا، یا ایک عمر کے بعد میں ان کو نبوت ملی؟ دیکھیے، نوح علیہ السلام کا زمانہ اتنا قدیم ہے، اتنا پرانا ہے کہ یہ کہاں تھے، کون تھے، کس جگہ بھیجے گئے، اس کی کوئی تفصیلات نہیں، سوائے گمان کے، خیاس کے، اندازوں کے، کہ گیس ورک، یہاں آئے ہوں گے، یہاں کام کیا ہوگا، لیکن کوئی یقینی طور سے نہیں بتا سکتا. بہت پرانی بات. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں عراق یا اس کے اطراف کے علاقے میں آئے تھے. تو قرآن میں کتنی تفصیل ان کے بارے میں؟ قرآن میں یہ تفصیلات بالکل بھی نہیں. یہ ہے کہ قوم شرک میں تھی، یہ ہے کہ قوم کے بڑے ایمان نہیں لائے تھے، یہ ساری چیزیں، لیکن لوکیشنز، تمام ان کے آبا و اجداد کون تھے، تفصیلات نہیں. یہ بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کے بہت قریب، مطلب بہت قریب ہی آئے، نزدیک ہی آئے ان کے فوراً بعد. کتنے بعد اس کی بھی کوئی تفصیلات نہیں. تو 10 صدیوں کے بعد تو ایمان والے تھے ہی، شرک نہیں تھا، لیکن 10 صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام کب آئے وہ نہیں پتا. 10th جنریشن تک تو شرک ہوا ہی نہیں، اس کے بعد شرک شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام کبھی شرک، جب پوری قوم مشرک ہو گئی تھی تب آئے وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا. کتنا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو قرآن جب آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، وہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہیں اس میں. تو جتنے پیغمبر آئے اس میں جو تفصیل کچھ ہی کی ملتی ہے، اس میں تفصیل مطلب جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتایا گیا ہے، ان کا شجرہ بالکل نہیں ہے. تو بقیہ لوگ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے سب لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے اس میں. کچھ بھی ڈیٹیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں تاریخ بھی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں لیکن اس میں سائنس بھی ہے. قرآن کو میتھمیٹکس کی بک نہیں لیکن اس میں میتھمیٹکس بھی ہے. تو اسی طرح اگر یہ تمام تفصیلات دے دیتا تو کتاب کا ریلیونس ختم ہو جاتا تھا. یہ تو نان ویریفائبل چیز ہے، مطلب اس کو تصدیق کیسے کریں گی بھی کیسا اگر اللہ دے بھی دیتا تھا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. قرآن چونکہ ہدایت ہے اور وہ چنندہ باتیں قرآن ہائی لائٹ کر دیتا ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. تو کون کہاں پیدا ہوا وہ اصل نہیں ہے، اس کا پیغام کیا تھا وہ اصل ہے، اس نے دے دیا. تو یہ تفصیلات نہیں، بلکہ کچھ انبیاءوں کو تو خالی ایک بار نام آیا بس ہو گیا ختم ہے نا. کچھ انبیاءوں کو صرف ایک ہی بار نام گزرا بس ختم، کچھ بھی نہیں. سمجھے آپ؟ تو تفصیلات نہیں ملتی ہے، بس اللہ بتانا چاہ رہا ہے کچھ چیزیں اس کے ذریعے کہ ان کی ہدایت یہ تھی، تم اس چیز کو سمجھ لو. جیسے یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کا شجرہ چلا 3-4 پیڑھیوں تک، تو اس اتنی لمبی نبوت کا جو سیریز تھی، باقی کسی اور نبوت نہیں ہو سکتا ہوں گی لیکن تفصیلات نہیں. ہاں لیکن یہ جو شجرہ ہے، یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ ایک یونیک شجرہ ہے. مطلب 4 پیڑھی. ہاں، پڑ پوتا بھی سمجھ لیجئے، پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، والد بھی نبی، اور وہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد اور ان کے مطلب وہ خود اگر بیٹے ہیں تو ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی. تو یہ اسپیشل معاملہ ہے. لیکن بہت سارا ایسی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، نہ آرڈر ملتا ہے نہ تفصیلات. اب دیکھیے